بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سورت القلم کے بارے میں، جو قرآن پاک کی 68ویں سورت ہے اور اس کا نام القلم قلم پہلی آیت میں مذکور لفظ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 52 آیات ہیں۔ سورت القلم کا اصل موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، کفار کی سرکشی اور آخرت کی زندگی پر ایمان ہے۔ سورت القلم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بلند اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون، پاگل کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور عقل کی عظمت کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سورت القلم میں ایک اہم مثال کے طور پر اصحاب الجنت، باغ والوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک گروہ تھا جو ایک بہت بڑے باغ کا مالک تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب ان کا باغ پھل دینے لگے گا تو وہ غریبوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور سب کچھ خود ہی لے جائیں گے۔ ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو راتوں رات تباہ کر دیا، اور جب وہ صبح باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باغ جلا ہوا اور خالی پڑا ہے۔ یہ کہانی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کی خرابی کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ سورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وہ کفار کے مکروں اور شرارتوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آخرکار حق غالب آئے گا اور کفار کو ان کی سرکشی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ سورت القلم نبی کریم کی صداقت، اخلاق کی عظمت، کفار کی سرکشی اور آخرت کے حساب کتاب کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیتوں کی بڑی اہمیت ہے اور جو لوگ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سورت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے، نیتوں کو پاک رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں یا کسی خاص حصے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکتی ہوں۔